یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی۔ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس ذات نے ہمیں اس نہایت مبارک اور باسعادت محفل میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ بلا تمہید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس اور اس اجتماع کے بنیادی مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش ہونا خوش کرتا ہے، یعنی ہر وہ بات جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں، راضی ہوں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی مقصود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کب خوش ہوتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے یا اپنی امتی سے راضی کرتی ہیں، خوش کرتی ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے ابتدائی جملوں میں رکھ رہا ہوں۔ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، مغز، جس کی سمجھ میں یہ تینوں باتیں آ گئیں، سمجھیں اس کا عقیدہ، اس کا عمل دونوں درست۔ اور جس کی سمجھ میں یہ تینوں باتیں نہیں آئیں، کچھ آئیں کچھ رہ گئیں، جتنی رہ گئیں اتنی خرابی ہوئی اس میں، عقیدے میں بھی عمل میں بھی۔ وہ کیا چیز ہے جو حضور علیہ السلام کو خوش کرے؟ تین چیزیں۔ ایک، اگر کوئی حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت کرے، اس سے آقا خوش ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو، اگر کوئی صدق اور اخلاص سے حضور علیہ السلام کے حکم پر اور آپ کی سنت پر عمل کرے، اس پر آقا خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا، اگر کوئی شخص اپنا تن من دھن لٹائے، جان و مال کی بازی لگائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سربلند کرے، دنیا میں دین کو سربلند کرے، جتنا کرے گا اتنا آقا خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ تو خوش ہوں گے کہ یہ بندہ، یہ امتی میرے مشن کو آگے چلا رہا ہے،
میرے مقصد کی تکمیل کے لیے محنت کر رہا ہے، اور جس دین کے لیے میں نے تکلیفیں اٹھائیں یہ اسی دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لٹا رہا ہے۔ اس پر آقا خوش ہوتے۔ تین چیزیں۔ آج کی محفل میلاد پاک کی محفل، میلاد پاک کی محفل کا تعلق پہلی دو چیزوں سے، مگر ہم تاکہ پیغام پورا دین کا پہنچ جائے تینوں کا ملا کے ذکر کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے محبت کرنا، اس پر آقا خوش ہوتے اور اس پر اللہ بھی خوش ہوتا، اس پر اللہ بھی خوش ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اور اس بات پر ہمیشہ اللہ خوش ہوتا رہے گا۔ احادیث میں آتا ہے، طبرانی میں ہے، بہقی میں ہے، حاکم میں ہے، مختلف کتب حدیث میں مختلف طرق سے بعض روایات آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، اور بعض حدیثیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مختلف صحابہ سے، جن میں سے ایک دو خلاصتاً آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ سکیں کہ اللہ پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا کتنا پیارا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کے جسم اقدس میں روح ڈالی اور آپ کو جنت میں بسایا، قرآن مجید میں آتا ہے نا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا دونوں جنت میں رہو، رہنا شروع کر لو۔ تو جنت میں جب رہائش شروع کی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے زندگی پاتے اور جنت میں رہائش اختیار کرتے ہی اپنا سر انور اوپر عرش معلیٰ کی طرف اٹھایا، اللہ پاک کے عرش، اور عرش پر سیدنا آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، حضور علیہ السلام کا کلمہ طیب۔ آپ نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نام ہے جو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا؟ فرمایا اے آدم یہ تیری نسل میں سے ہوں گے اور سب سے آخری نبی ہوں گے، اور یہ وہ ذات ہے کہ اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کا نام جنت میں اور آسمانوں پر احمد ہے، اور دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو سر انور اٹھایا، عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ کر دیکھا۔ پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور چمک رہا ہے؟ فرمایا تیری نسل سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی۔ کن کو؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا عیسیٰ میں نے اپنا عرش پیدا کیا، اس وقت پانی کے سوا کچھ نہ تھا، کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے زندگی والی، ہر زندہ چیز کی ابتدا ہم نے پانی سے کی۔ موجودہ سائنس نے بھی اسی بات کی تصدیق کر دی کہ زندگی کی مطلقاً زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ تو وہ اعلان جو اللہ پاک نے 1400 سال قبل قرآن مجید کی صورت میں فرمایا تھا، جب سائنسی تحقیقات کا کوئی وجود نہ تھا، آج سائنس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اس فرمان کو سچا ثابت کر دیا۔
فرمایا عیسیٰ تو عرش پانی پر تھا، میرا عرش مضطرب ہوا، اس میں حرکت پیدا ہوئی، بس میں نے عرش پر اپنے حبیب محمد کا نام لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ، اس کے ساتھ عرش میں سکون آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر حضور علیہ السلام کا اسم گرامی اللہ کے اسم پاک کے ساتھ لکھا دیکھا۔ پھر ایک اور حدیث میں جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آیا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور آپ شجر ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے، اور اللہ پاک نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت آپ کو زمین پر اتارا، اور آپ اس خطا پر نادم ہوئے اور روتے رہے، اور کئی 100 سال تک اللہ کے حضور آنسو بہاتے رہے۔ ایک روز آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تو حضور علیہ السلام کا اسم پاک اس وقت بھی عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں ٹھہرائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جنت میں ہر خیمے پر حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا ہے، اور جنت کے ہر درخت پر، اور بعض روایات میں تو ہے کہ جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر حضور علیہ السلام کا اسم پاک لکھا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اللہ، یہ جو ناخن ہے، ناخن یہ جنت کے لباس میں سے کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ لباس اتار لیا گیا، جنت کا لباس اتار لیا گیا، مگر نشانی ناخن کی صورت میں دے دی گئی، اس سے جسم کی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ ناخن کے ٹکڑے ساتھ، اس لیے ایک پاکیزہ شے تھا، جنت کے لباس کا ٹکڑا تھا۔ اس میں اللہ پاک نے ایک حصے پر لا الہ الا اللہ، ایک پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 اسماء گرامی اللہ نے روشن کیے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا اور حضور علیہ السلام کا نام چوم کر آنکھوں پر رکھ دیا، اور حضور علیہ السلام کے اسم گرامی پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا اس کائنات انسانی کی سب سے پہلی سنت حضرت آدم علیہ السلام۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ کے گوش گزار کر دوں، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں تو ہے ہی، مگر بڑی دلچسپ بات، عیسائیوں کی انجیل ہے، انجیل برنباس۔ کیا نام ہے؟ انجیل گوسپل آف برنباس، وہ آج بھی موجود ہے۔ کسی زمانے میں عیسائی پادریوں نے، چونکہ اس انجیل میں توحید کا درس تھا، 3 خداؤں کی تعلیم نہ تھی، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا اور آپ کی شان اور کمالات کا کثرت سے ذکر تھا، اس انجیل کو غائب کر دیا، چھپا دیا، اور بائبل میں شامل نہ ہونے دیا۔ صدیوں بعد اٹلی کے ایک عجائب گھر سے اس انجیل برنباس کا ایک قدیم نسخہ مل گیا، جس کے ترجمے بھی ہوئے، اور وہ یونانی زبان میں بھی اور مختلف دنیا کی پرانی اور جدید زبانوں میں انجیل برنباس اب دنیا میں موجود ہے آج۔ مگر آج کی عیسائی دنیا اور عیسائی جوان اور عیسائی پادری اس انجیل سے واقف نہیں۔ جب انہیں بتاتے ہیں ہم مغربی دنیا میں جا کر تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ برنباس جنہوں نے اس انجیل کو ترتیب دیا تھا، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، اور اس برنباس نامی صحابی کا ذکر آج بھی بائبل کے اندر موجود دوسری انجیلوں میں موجود ہے۔ برنباس کا ذکر آج بھی جو انجیلیں بائبل میں ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، ان میں آج بھی صحابی برنباس کا ذکر موجود ہے۔ اب میں نے پورے حوالے سمجھا دیے آپ تو ذکر موجود ہے، مگر اس برنباس کی انجیل ان کی بائبل سے خارج تھی۔ اب وہ انجیل برنباس برآمد ہو چکی، آج نہیں، صدیوں سے۔ اس انجیل برنباس میں نہ وہ کسی محدث کی کتاب ہے، نہ وہ کسی عالم کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، نہ کسی بریلوی کی کتاب ہے، نہ دیوبندی کی، نہ وہابی کی، نہ شیعہ کی۔ انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، جس کو ان کے صحابی برنباس نے مرتب کیا،
اس انجیل برنباس میں بھی آدم علیہ السلام کا اسم مصطفیٰ کو چوم کر آنکھوں پر رکھنے کا واقعہ درج ہے۔ یہ اتنا بڑا حوالہ ہے جو ہمارے علماء کتابوں میں نہیں لے سکے، ہماری کتابوں میں یہ نہیں پایا جاتا، مگر کتنی بڑی صداقت اور حقانیت ہے، خاص طور پر حضور علیہ السلام کے ان عاشقوں اور غلاموں کے لیے جو آقا کا اسم پاک سن کر محبت سے آنکھوں پر رکھتے ہیں اور چومتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی تقویت ایمانی کی چیز ہے کہ یہ عمل، اس پر لوگ بحثیں کرتے ہیں۔ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کردہ اور آدم علیہ السلام کی سنت، اور کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اسم پاک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا حضرت خضر علیہ السلام کی بھی سنت۔ جن کی سنت؟ خضر علیہ السلام۔ تو تین باتیں پرانی بتا دی میں نے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، سیدنا خضر علیہ السلام کی سنت، اور انجیل برنباس میں ہونے کا مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فرمان۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو خود اس میں مصطفیٰ چوم کر آنکھوں پہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ جب انجیل میں خود بیان کر رہے ہیں تو خود نہیں چومتے ہوں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ نبی ایک بات بیان کرے اور جد الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت کا تذکرہ کرے اور خود عمل نہ کرے؟ بیان کرنا اور عمل نہ کرنا آپ کا اور ہمارا کام تو ہو سکتا ہے، ہم یہی کرتے پھرتے ہیں، بیان کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں، قول اور عمل میں تضاد ہے، مگر انبیاء کی شان یہ نہ تھی۔ مگر یہ ساری بات، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت۔ اب ان چیزوں پر آج کے زمانے میں لوگ مناظرے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، معاذ اللہ کیا ہے۔ یہ ساری بحثیں ختم ہو جاتی، سب بحثیں ختم ہو جاتی اگر ایک بات سمجھ میں آ جائے، یعنی حضور علیہ السلام کا اسم پاک چومنا، آنکھوں پر رکھنا پہلی امتوں سے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں، کہاں؟ بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کسی زمانے میں ایک شخص تھا، تورات پڑھتا تھا، پرانی کتابیں، اور اس کی عادت تھی، چونکہ انبیاء سے سن رکھا تھا، انبیاء سے، کہ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی جہاں آتا پڑھ کے اس کو چوم لیتا، جہاں اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا اسے پڑھ کر چوم لیتا۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی تو بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے یا نبیوں میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی نے دیکھا، اس کی بخشش ہو گئی اور اللہ نے اس کو اعلیٰ درجات سے نوازا، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا بھئی تمہیں اتنا بڑا درجہ کس عمل سے ملا؟ اس نے کہا سیدنا محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں کا اسم پاک چومنے سے ملا۔ اب ان چیزوں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، روایتیں ضعیف ہیں، ساری بحثیں، پھر فن حدیث کے جواب آتے ہیں۔ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، علمی مسئلہ ہے، بنیادی نقطہ جو آج سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بات آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں رہی کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنا بھی، ذات سے محبت کرنا اپنی جگہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا ایک سبب ہے۔ اب حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا، دوسری بات جس کا میں نے ذکر کیا، سیرت طیبہ کی پیروی کرنا، حکم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے بازی لگا دینا اپنی جان کی، تو ہر مقام، ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے، ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے۔ ہمارے ہاں تنگ نظری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک بات کو مانتے ہیں تو دوسری کا انکار کر دیتے، اس کو مانتے ہیں تیسری کا انکار کر دیتے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ روٹی کی جگہ پانی نہیں لے سکتا، پانی کی جگہ کھانا نہیں لے سکتا۔ آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ کو لوگ روٹی پیش کر دیں، بریانی تناول فرمائیں، آپ کہہ رہے ہیں میں پیاس سے مر رہا ہوں، دھوپ میں آیا ہوں صحرا کا سفر کر کے، زبان باہر ہے، پیاس ہے، مجھے پانی چاہیے۔ آپ کہیں جی پانی بھی مل جائے گا، پہلے آپ بریانی تناول فرمائیں، کھانا کھائیں، مرغا کھائیں۔ اسے اس وقت مرغے اور گوشت سے غرض نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام جو پانی سے اس وقت ہو سکتا ہے وہ کھانے اور روٹی سے یا سالن سے نہیں ہو سکتا۔
اس طرح جب ایک آدمی کو بھوک ہے، شدت کی بھوک، آپ اسے خالی پانی دے دیں، وہ کہے گا نہیں اس وقت مجھے بھوک ہے، کھانے کی طلب ہے۔ تو جس طرح انسان کے جسم کو مختلف ضرورتیں ہوتی اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ شے ہوتی، اور ہر شے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، مقام ہے، نظر انداز نہیں کرتے، مگر ہر جگہ ہر شے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی، اس طرح ایمانی اور روحانی ضرورتیں بھی ہیں۔ کہیں ایمان کی ایک ضرورت سیرت طیبہ کی پیروی سے پوری ہوتی، خالی محبت سے پوری نہیں ہوتی، اور کہیں ایمان کی ضرورت عمل سے نہیں، اس وقت ذات پاک سے محبت کے ذریعے پوری ہوتی۔ تو محبت کے ذریعے جس ایمان کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس کا اپنا مقام ہے، عمل اور اتباع کے ذریعے جس شے کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کا اپنا مقام ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، تن من دھن کی بازی لگانا، جو ضرورت ایمان کی اس عمل سے پوری ہوتی ہے وہ اس کا اپنا مقام ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میرا اپنا خیال ہے 50% مسلکوں کے اور فرقوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، 50% جھگڑے ختم ہو جائیں اگر اتنی بات بنیادی طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ مگر ہمارا زاویہ نگاہ دین کے بارے میں جزوی بن گیا ہے، کلی نہیں رہا۔ کیا؟ جزوی بن گیا ہے، ایک جز کو پورا دین بنا لیتے ہیں، کلی نہیں رہا۔ اور اگر کلی نگاہ ہو دین پر، ہر جز کی اہمیت اپنی جگہ سمجھیں اور مانیں، تو آدھے 50% جھگڑے امت کے اندر مسلکوں کے ختم ہو سکتے ہیں۔ باقی علمی بحثیں اولا خلاف اولا کی، بہتر اور غیر بہتر کی چلتی رہیں گی، مگر جھگڑا اور فساد کم سے کم ختم ہو جائے۔ یہ جو محلے محلے میں 2 مسجدیں ہیں اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لاؤڈ سپیکروں کو استعمال کر رکھا ہے، اور عام نوجوان جو دین سے دور جا رہا ہے وہ معاذ اللہ لاؤڈ سپیکر کے جھگڑے، جمعوں پر تقریروں کے جھگڑے، خطابات کے جھگڑے، آپس کے مذہبی حلقوں کے فسادات سن کر مزید متنفر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دینی حلقوں کو دھیان کرنا چاہیے کہ دین کا ہر جز اپنی جگہ اہم ہے، ان کو ملا کر پورے دین کے پرچار کیا جائے، آپس میں دین کے اجزاء کا جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے۔ میں اسی پہلے نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ پہلی بات اللہ پاک کو حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس سے حضور علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں بیان کی، ان ساری چیزوں کا تعلق فقط اپنے محبوب کی ذات سے محبت کے ساتھ ہے۔ حضور کی ذات سے ایک محبت ہے، اللہ کو وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میرے محبوب کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ جو اس کو اپنی محبوب کی ذات سے محبت کرتا نظر آتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور حضور بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے۔ آپ کا بیٹا ہے، اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، 2 4 5 6 سال 8 10 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ کو بحیثیت والدین اولاد سے محبت ہوتی۔ اب 2 آدمی ہیں، 2، ان میں سے ایک بڑا نیک، بڑا صالح، بڑا متقی ہے، مگر آپ کی اولاد سے اس کو پیار نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری اولاد سے محبت نہیں کرتا، بس واجبی سا تعلق رکھتا ہے، واجبی سا، مگر جس کو ایک محبت چاہیے وہ نہیں رکھتا۔ ایک آپ دیکھتے ہیں اور اس کے عمل سے جھلکتا ہے، اس کی نگاہوں سے پتہ چلتا ہے، اس کے بول چال سے پتہ چلتا ہے، سلام دعا سے، برتاؤ سے، ایک ایک ادا سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اولاد سے اس کو بڑا پیار ہے، محبت ہے۔ ہوگا تو آپ ہی کی وجہ سے، ہوگا تو آپ ہی کی وجہ سے، مگر ایک آپ سے عقیدت پوری رکھتا ہے، اولاد سے غرض نہیں رکھتا، اور ایک آپ کی عقیدت کے ساتھ آپ کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب جو سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ، دونوں آدمیوں کے اپنے عمل، اپنا تقوی، اپنی سیرت، اپنا کردار ایک طرف، مگر طبعاً باپ ہونے کے ناطے جو شخص آپ کی اولاد سے غیر معمولی محبت کرتا ہے، اس کی آپ کی نگاہ میں قدر کیا ہوگی، اور جو بڑا متقی اور بڑا عالم ہے مگر آپ کی اولاد سے اس کو محبت نہیں ہے، تو اس خاص ناطے میں اس کی قدر و منزلت کیا ہوگی؟ تو محبت کرنے والے کا ایک الگ ریگارڈ ہوگا کہ نہیں آپ کے ذہن میں؟ بولیے۔ اس کا تقوی اپنی جگہ، اس کا بھی ایک مقام ہوگا، علم عمل اپنی جگہ، اس کا بھی آپ کی نگاہ میں ایک مقام ہوگا، ہر عمل کا ایک مقام ہوگا،
مگر ایک خانہ ہوگا خاص جس کا تعلق اس محبت کے ساتھ. تو جو شخص آپ کی اولاد سے ذاتی محبت رکھ رہا ہے اور اس محبت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس خاص خانے کی جگہ پر جب آپ پہنچیں گے تو وہیں اس جگہ پر وہی آدمی فٹ ہوگا، کوئی اور آدمی اس مقام پر دکھائی نہیں دے گا. یہ ایک ذاتی محبت کا ایک رشتہ ہے جسے اللہ پاک نے اس دنیا اور کائنات کے اندر مقرر فرما دیا. اگر آپ کہیں کیسے، تو حدیث پاک حضور علیہ السلام کا اپنا عمل دیکھیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی. ایک مکان میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، فقط احبنی، اسی نے مجھ سے محبت کی. من ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، فقط ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا. اب یہاں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. ممکن ہے تہجد پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، روز 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ممکن ہے صدقہ خیرات کرتا ہو، ممکن ہے ہر سال حج کرتا ہو، سارے عمل ہوں، مگر حضور کے شہزادوں حسن اور حسین سے محبت نہ ہو، قلب لا تعلق، اس کے سارے عمل اپنی جگہ، مگر وہ حضور کی اس حدیث کا مصداق نہیں بن سکتا. تو یہ نسبت ذاتی آ گئی نا، نسبت ذاتی آ گئی. تو ذاتی محبت ایک مقام رکھتی ہے دین کے اندر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل مدینہ کے لیے، جس نے اہل مدینہ سے ایک ذرہ برابر بھی برائی کا ارادہ کیا، اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں جلا دے گا. صحیح مسلم کی حدیث. جس نے مدینہ کے رہنے والوں سے تھوڑا سا بھی برائی اور زیادتی اور ظلم کا ارادہ کیا، اللہ اس کو دوزخ میں جلا دے گا. اب مدینہ سے وہ زیادتی کا ارادہ کرنے والا بے شک نماز پنجگانہ کا پابند ہوا کرے، تہجد پڑھے، صدقہ خیرات کرے، بے شک دین کا مبلغ کہلائے، واعظ کہلائے، مدرس ہو، جو کچھ کرے، مگر اس کو مدینہ کے مکینوں سے محبت نہیں اور ان پر زیادتی کرتا ہے، اس کی ساری عبادتیں بھی غارت گئیں اور خود بھی جہنم میں گیا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ مدینہ والوں سے محبت کرنا. اس میں اور تو کچھ نہیں ہے نا، فقط اس نسبت کی ایک محبت، اس نسبت کی ایک محبت. یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ان نسبتوں سے ذاتی محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور حضور کی بارگاہ میں مقبول، اور ان نسبتوں سے ذاتی عدم محبت کا نہ ہونا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مردود اور اللہ کی بارگاہ میں مردود. تو جب حال یہ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کا درجہ کیا ہوگا؟ تو آقا کتنے خوش ہوں گے. اب اس پر 2-3 حدیثیں بیان کرنا چاہتا تاکہ محفل میلاد کا مقصود، کیوں محفل میلاد منعقد ہوتی، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی، نثر میں بھی، زبان میں بھی، کلام نظم میں بھی. پہلے نظم میں حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی گئی. اب میری کوئی سر ہوتی اور اچھا نعت خان ہوتا، یہ شرف اللہ نصیب کرتا، میں بھی سر میں آقا کی نعتیں پڑھتا، مگر ہمارا نصیب نہ تھا کہ ہم اس شرف سے بہرایاب ہوں. نثر میں عام بات چیت کے انداز میں ٹوٹی پھوٹی صحیح، بہت اچھی نہ صحیح، مگر جو کچھ کہہ رہا ہوں میں بھی آقا کی نعت ہی سنا رہا ہوں. اب حضور علیہ السلام کی نعت ہی سنا رہا ہوں، آقا کا ذکر بیان ہو رہا ہے، نعت ہے، آقا کے گن گائے جا رہے، آقا کی محبت کے نغمے الاپے جا رہے، یہ بھی حضور کی نعت ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محفل میلاد میں یہی کچھ ہوتا ہے. مقصود اس کا کیا ہے؟ تاکہ سننے والوں کو حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کا سبق ملے، وہ آقا کی ذات سے محبت کرنا سیکھیں، اور سننے والوں کو اور بیان کرنے والوں کو ایسا ذکر سن سن کر ان کے دلوں میں آقا کی ذات کی محبت پیدا ہو، محبت کا سبق ملے اور محبت دلوں میں پیدا ہو. اور پھر اس کے ساتھ اگلا پیغام حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی اتباع کا ملے، اور ثالثاً حضور کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے کا سبق ملے. تو اس ترتیب سے محفل میلاد کے یہ مقاصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد، اولی مقصد ہوتا ہے، اولی مقصد.
اس پر حدیث پاک میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اس پر عمل کرتے اور کس طرح آقا خوش ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، چچا ہیں آقا، قصائص کبریٰ میں ہے، طبرانی میں ہے اور حدیث میں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب، اور حدیث میں ہے کہ اجازت مانگی، کہا حضور اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھوں؟ سبحان اللہ، کیا عرض کیا آقا اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھوں؟ آپ کی مدح کرنے کو جی کرتا ہے، اجازت ہو تو آپ کی مدح کروں، نعت پڑھوں؟ آقا نے فرمایا ہاں چچا عباس پڑھ، چچا عباس پڑھ۔ انہوں نے پھر حضور علیہ السلام کی نعت میں شعر پڑھے۔ آپ کے اشعار حدیث کی کتابوں میں اور فضائل کی کتابوں میں درج، اشعار درج، تو اس میں اس طرح کا مضمون بیان کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کا مضمون۔ جب حضرت آدم اور حوا جنت میں اپنے جسموں کو درخت کے پتوں سے ڈھانپتے تھے، آپ کا نور اور آپ کا وجود اس وقت بھی چمک رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت نوح کی کشتی طوفان نوح میں چل رہی تھی، آپ کا نور اس وقت بھی ان کی پشت میں تھا اور وہی تو انہیں ڈوبنے سے بچا رہا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ کا نور اس وقت بھی ان کی پشت میں تھا، اس لیے تو دہکتی آگ میں جانے کے باوجود ان کو جلایا نہ جا سکا۔ اور پھر فرمایا آقا اور اس طرح آپ کا نور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا آیا، اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین نور سے منور ہو گئی، اور ہم آپ ہی کی نور کے پرتو میں ہدایت کے راستے پا رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی۔ اب یہ میں نے جو مضمون سنائے یہ کس کی نعت کے مضمون ہیں؟ بولیے، سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھانا، اس پر حضور علیہ السلام خوش ہوئے، کیا آقا خوش ہوئے اور دعا دی۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی، جو حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتا، آپ کے سامنے آقا کی نعت پڑھتا تو آپ کئی دعائیں دیتے مگر اکثر ایک دعا دیتے، اکثر۔ وہ دعا کیا ہوتی؟ فرماتے اللہ تیرے دانت سلامت رکھے اور تیرے چہرے کی رونق سلامت رکھے، یہ دعا فرماتے سبحان اللہ، تیرے دانت سلامت رکھے اور تیرے چہرے کا حسن اور تیرے چہرے کی رونق قائم دائم رہے۔ اس میں دو چیزوں کا اشارہ ہوتا کہ حضور کی نعت پڑھنے والے دانت سلامت رکھے، تیری طویل عمر ہو، زیادتی عمر کی دعا ہو۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضور علیہ السلام۔ کون؟ حضرت کعب بن زہیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حدیث دوسری حدیث، یہ بھی المواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے لیا، امام زرقانی نے اس کی تفصیل بیان کی، الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے بیان کیا، حاکم سے، طبرانی سے، اور غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اور لوگ راوی۔ کعب بن زہیر آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور بیٹھ گئے اور عرض کیا آقا میں مسلمان ہو کے آیا ہوں اور تائب ہو گیا ہوں، اجازت ہو تو آپ کی شان میں نعت پڑھوں؟ یہ میں آپ کو حدیثیں بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ جو محفلیں آقا کے نعت اور میلاد کی منعقد ہوتی ہیں یہ عام ہم نے شروع کر رکھی ہیں، یہ آقا کے زمانے میں حضور کی صدارت میں صحابہ منعقد کرتے تھے میلاد اور نعت کی یہ محفلیں۔ بھئی جب حضور تشریف فرما ہوئے تو صدارت کس کی ہوئی؟ وہاں یہ رواج تو نہیں تھا نا بھی کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ آج حضور علیہ السلام کی صدارت کے اندر میں، بھئی جب آقا موجود ہیں تو صدارت کسی اور کی تو ہو ہی نہیں سکتی، صدارت کسی اور کی تو ہو ہی نہیں نہ سکتی۔ آقا نے فرمایا پڑھو، سناؤ۔ تو کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی، اور نعت میں جب ایک مصرے پر پہنچے، اس مصرے پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے
آپ نے عرض کیا ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور آپ ہی کے نور سے ہر کسی کو روشنی اور شعائیں ملتی، آپ کے نور سے ہی ہر کوئی اجالا پاتا ہے۔ جب نعت پڑھتے پڑھتے اس مصرے پر پہنچے، حضور علیہ السلام خوشی میں وجد کی کیفیت میں جس طرح کوئی آتا ہے، اب معلوم نہیں آقا کی خوشی کا حال کیا ہوگا۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس مصرے پر پہنچے، حضور علیہ السلام نے جو اپنی کملی اور چادر اوڑھی ہوئی تھی خوشی میں اتار کے کعب کی جھولی میں پھینک دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ چادر یا کملی اتار کے نعت خاں کی جھولی میں پھینک دینا، اس کو تھوڑا چشم وجدان میں سوچیں تو آقا کی شان کے مطابق ایک وجد محسوس ہوتا، ورنہ اتار کے یوں دے دیتے، اتار کے یوں دے دیتے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے کعب کی طرف اپنی چادر کملی اتار کے پھینک دی خوشی سے، اور دعا دی کعب اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے شعر پر نعتیں پڑھتے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹھتے، آقا یہ بتا رہا ہوں کہ محفل میلاد کی، آقا کی محفل نعت کی، آپ کی ذات سے محبت کی یہ علامتیں تھیں۔ اب اس میں نہ سیرت پاک کا کوئی بیان کہ اس کی پیروی اور اتباع کا، یہ تو آقا کی ذات سے ایک محبت ہے، مضمون سارے اس میں آتے، ذات کی محبت کا مضمون بھی آتا، سیرت پاک کا بھی آتا، دین کی سربلندی کا بھی آتا، تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی۔ مگر بنیادی چیز کیا ہوتی؟ آقا بیٹھے ہیں اور عرض کرتے حضور جی چاہتا ہے آپ کے سامنے آپ کی نعت پڑھ، آقا سنتے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھا دیے، بیٹھ گئے، فرمایا حسان ہمیں نعت سناؤ۔ آقا کی نعت پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہوئے اور دعا دی، فرمایا حسان جب تک تو اللہ اور اللہ کے رسول کا دفاع کرتا رہے گا ان کے دشمنوں سے، یعنی نعت پڑھنا گویا رسول کے دشمنوں سے رسول کا دفاع کرنا ہے۔ اس سے جو مسئلہ معلوم ہوا، حضور کی نعت کی محفلیں منعقد کرنا آقا کے دشمنوں سے آقا کا دفاع کرنا۔ اور آپ سوچتے ہوں گے بھئی یہاں آقا کا دشمن کون ہے؟ آقا کا دشمن کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی دشمن کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوتا کوئی دشمن ہے، اور نہ کوئی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی دشمنی کر رہا ہے جب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمن کسے کہتے ہیں؟ گستاخ کسے کہتے ہیں؟ وہ اپنی قلبی کیفیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ ابھی میں کل کا ایک اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں آپ، کل کا ایک ذاتی واقعہ۔ کوئی صاحب ملنے کے لیے مجھے دفتر میں آئے، ملنے والے تھے، دفتر میں آئے، ہماری میٹنگز جاری تھی، 2-4 گھنٹے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے اپنے۔ میں نے کہا آپ بیٹھیے، ہماری میٹنگزیں ختم ہوگی تو میں آپ کو نماز ظہر کے بعد گھر جاتے ہوئے لے جاؤں گا اور دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیے، ہم وہاں بات چیت کریں گے۔ تو دور سے آیا ہے مہمان، تو بھی کھانا کھائیں گے اور آپ کی بات سن لیں، عزت افزائی ہوگی۔ میٹنگ سے فارغ ہوئے، نماز پڑھی، ان کو ساتھ لے گئے، کھانے پر ساتھ بٹھایا۔ 2-4 گھنٹے وہ دفتر میں بیٹھے، اس دوران وہ اٹھ کے، میں نے دیکھا 2-4 بار میرے دفتر سے اٹھ کے باہر بھی جاتے، پتہ نہیں کیا کرنے جاتے، پھر آ کے بیٹھ جاتے، ایک آدھ بار باتھ روم میں بھی گئے۔ خیر ان چیزوں کا نوٹس پہلے تو میں نے نہیں لیا، آپ بھی حیران ہوں گے بھی یہ کون سی بات ہے جو قاضی صاحب بتا رہے ہیں۔ اٹھ کے باہر بھی گئے اور باتھ روم میں بھی گئے، بات کچھ نہیں تھی، مجھے بھی بعد میں سمجھ آئی۔ کھانے پر چلے گئے، گھر میں دوپہر کا کھانا لگوایا، کھانے پر بیٹھے۔ اب کھانے پر بیٹھے ہوئے مجھ سے وہ بات کرتے ہیں، قادری صاحب آپ سے 2 باتیں کرنی، فرمائیے۔ کہنے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام آپ نے حسن رکھا، ایک کا حسین، دونوں اہل بیت والے نام رکھ لیے، صحابہ کا نام ہی نہیں رکھا۔ میں نے کہا آپ کو اچھے نہیں لگے یہ نام؟ آقا کے شہزادوں کے نام حضور کی اس اولاد پاک کی نسبت سے اگر 2 بچوں کے رکھے ہیں، اچھے نہیں لگے؟ کہنے کہ نہیں جی اچھے والی بات تو نہیں ہے، پر کوئی صحابہ کا بھی تو رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ہم تو فرق کرتے ہی نہیں، ہم تو فرق، اگر یہ صحابہ کے حسن اور حسین اہل بیت بھی ہیں اور صحابی نہیں ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں. میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں دل کی کیفیت تکلیف کی کیا ہے. چونکہ اہل بیت میں سے ہیں صحابی بھی، مگر اہل بیت میں سے ہونے کے باعث ایسے بدبخت دل ہیں کہ صحابیت بھی بھول گئی ہے ان کی، کیونکہ اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں. یہ بات سمجھا دی. پھر کہنے لگے ایک اور بڑا افسوس ہوا ہے مجھے آج آپ کے دفتر میں بیٹھ کر. فرمایا کیا افسوس ہوا ہے؟ فرمائیں. کہنے کہ میں نے آپ کے دفتر میں دیکھا ہے ہر جگہ روزے روزے لگا رکھے ہیں آپ نے. یہ ان کا جملہ تھا. خدا کے گھر کی کہیں تصویر ہی نہیں دیکھی، روزے ہی روزے لگا رکھے. میں تو پہلے سمجھا نہیں کہ یہ کیا رہا، روزے ہی روزے لگا رکھے. میں نے کہا کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہر جگہ رسول کے روزوں کی تصویریں ہیں اور خدا کا نام ہی کہیں نہیں. میں نے کہا ظالم، تو نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. یہ تمہارے ایمان کی اور عقیدے کی حالت. حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کا تصویر کمرے میں دفتر میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہو گئی. میں نے اس کو پکڑا اور اپنے گھر چکے بیٹھا تھا اپنے دوسرے کمرے میں لے گیا. اتفاق اس میں ساری خانہ کعبہ کی تصویریں لگی تھی. ساری اتفاق. میرا ڈرائنگ روم ہے، اس میں پوری دیوار کعبۃ اللہ کی تصویر سے بھری ہوئی ہے، ساری دیوار ایک تصویر. میرا ایک اور کمرہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں اس میں آنکھوں کے سامنے ساری دیوار مسجد نبی کا نقشہ. میں نے بتایا ظالم آدمی، ہم تو یہ فرق نہیں کرتے اللہ کا گھر ہے یا اس کے محبوب کا در ہے، ہم تو ایک ہی جانتے. کہیں کعبۃ اللہ کی تصویر لگی ہے، اگر کہیں گنبد خضرا کی لگی ہے، اس کو اس سے جدا نہیں سمجھتے، اس کو اس سے جدا نہیں سمجھتے. اور آپ کی حالت یہ کہتے ہیں نہیں جی بھائی روزے ہر جگہ میں نے لگے دیکھے وہاں دفتر میں، یہ تو آپ نے گھر میں لگا رکھے ہیں خانہ کعبہ، تو وہاں اللہ کا نام ہی کوئی نہیں، رسول کے ہی روزے ہیں. وہ اس انداز کے ساتھ وہ شخص بات کرتا رہا جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا واسطہ ہی کوئی تعلق ہی نہیں. خیر بڑا دکھ ہوا اور اس کی گفتگو اور اس کے کیفیات کو سن کر بڑا درد ہوا، بڑی کوفت ہوئی طبیعت میں کہ یہ کلمہ گو ایسے بھی ہیں دنیا میں، کہ سوچ کا یہ رخ. اور عالم اپنا یہ ہے کہ اپنا گھر اگر اس شخص کا گھر دیکھیں تو کوئی ایک مولوی صاحب ہو گزرے، سارے گھر کے ہر کمرے میں سوائے اس مولوی صاحب کی تصویریں کے اور ملے گا ہی کچھ. یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مولویوں کی تصویریں لگی ہوں درست، اپنے بزرگوں کی تصویریں لگی ہوں درست، فلمی ایکٹریسوں کی تصویریں ان کے لڑکوں نے لگا رکھی ہوں کمروں میں درست، مگر روضہ رسول کی تصویر پر تکلیف ہو، بے چینی ہو. میں نے کہا اچھا اب سمجھ آئی، وہ باتھ روم آپ اٹھ کے کیوں جاتے تھے بار بار، آپ برداشت نہیں کر سکتے. یعنی یہ کیفیت ہے. علامت بتائی ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ ہو، شان کا تذکرہ ہو، آقا کی ذات پاک سے محبت ہو، اہل بیت پاک سے محبت ہو، خاص صحابہ کرام سے محبت ہو، یعنی جہاں جہاں محبتوں کی جگہیں ہیں، جو شخص اس محبت پر اپنے اندر ایک کیفیت تکلیف کی، گھٹن کی، پریشانی کی محسوس کرتا ہے، اس کی گھٹن کی کیفیت سے محسوس کر لو کہ اس کا ایمان اس جگہ خراب ہے. اہل بیت سے محبت کرنے والے سن لیں کہ جہاں اہل بیت سے محبت حق ہے وہاں حضور کو اپنے صحابہ کرام سے بھی اسی طرح پیار ہے. تو اگر صحابہ کرام کی محبت کی بات ہوئی اور دل میں ایک انقباض، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، بے چینی آ گئی، اور اہل بیت ہی کو مانا اور حضور کے صحابہ اور جانثاروں کو نہ مانا، یاد رکھ لیں اس یک طرفہ محبت کو بارگاہ مصطفیٰ سے رد کر دیا جائے گا. اور صحابہ سے محبت کی اور صحابہ سے پیار کیا اور صحابہ کے نعرے لگائے اور آقا کی اہل بیت اور حسن اور حسین جن کو آقا زبان چسواتے رہے اور کندھوں کی سواریاں دیتے رہے، ان سے دل کو ٹھنڈک محسوس نہ ہوئی تو صحابہ سے پیار کے نعرے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے مردود کر دیے جائیں گے، قبول نہیں کیے جائیں گے. ایک تصور ہے اگر حضور کی ذات سے محبت ہے تو جو شے حضور سے منسوب ہے اس سے بھی محبت ہے. مومن تو وہ ہے. ہم تو صحابہ اور اہل بیت میں فرق کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت میں فرق کرتے ہیں. مومن تو وہ ہے کہ جو حضور کی گلیوں کا کتا ہے وہ اس کتے سے بھی پیار کرتا ہے.
کہ نسبت حضور کے شہر سے ہو گئی۔ ایمان ایک ایسی محبت کی کیفیت ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو نعت گو تھے اور نعت خوان تھے اور حضور کی ذات کی تعریف کرتے، مدح کرتے، نعت کرتے، محفل منعقد کرتے اور خوش ہوتے اور دعا دیتے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا اسم گرامی ہے حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر اور نعت گو تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے، عرض کی آقا اجازت ہو تو حضور کی نعت پڑھوں، اجازت ہو تو آقا حضور کی نعت پڑھوں۔ فرمایا نابغہ پڑھو نعت۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی قصیدہ نعتیہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ نعتیہ قصیدہ پڑھا، اور صحابہ سے مروی ہے کہ تقریباً 200 اشعار پر مشتمل وہ نعتیہ قصیدہ تھا۔ کتنے اشعار پر؟ 200 اشعار پر مشتمل وہ نعتیہ قصیدہ تھا۔ آقا نے سنا، اور جب نعت ختم ہوئی تو حضور نے دعا دی، وہ دعا جس کے کلمات میں نے بتائے۔ فرمایا نابغہ اللہ تیرے دانت سلامت رکھے، اور اللہ تیرے چہرے کی شکل نہ بگاڑے، اللہ تیرے چہرے کی شکل نہ بگاڑے، تیرے چہرے کا حسن سلامت رکھے اور تیرے دانت سلامت رکھے۔ دو دعائیں دی۔ کتنی دعائیں دی؟ دو دعائیں دی۔ قربان جائیں آقا آپ کی خوش ہونے پر۔ اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ خواہش کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ حضور کو خوش کرنے کے لیے ایسے کچھ کام کریں، محنتیں کریں کہ آقا خوش ہوں، اور اتنے خوش ہوں کہ کبھی اس خوشی میں حضور کی زبان پاک سے دعا نکل جائے، کام بن جائے۔ جب آقا نے دعا دی، 200 کے قریب اشعار تھے، دعا دی، اللہ پاک نے پھر ان کو طویل عمر دی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی نے کہا میں نے ان کو 120 سال کی عمر میں دیکھا، اور ان کے دانت جس طرح بارش میں اولے گرتے ہیں نا، اولوں کی طرح چمکتے ہوئے سفید تھے۔ نعت پڑھنے پر فرمایا رب تیرے دانت سلامت رکھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ بڑھاپے میں جو ہی ایک دانت گرتا اس کی جگہ اسی وقت دوسرا دانت پیدا ہو جاتا، دانت نہیں ٹوٹنے پائے۔ اور عمر کتنی ہوئی؟ اسمعی کا قول ہے کہ 230 برس عمر ہوئی۔ کتنی؟ 230 برس عمر ہوئی۔ بس قول ختم۔ میں ایک روز سوچ رہا تھا بیٹھا کہ 230 برس عمر جو ہے خاص یہ کیوں پائی؟ میرے وجدان اور میری طبیعت نے مجھے بتایا، وہ جو صحابہ کہتے ہیں کہ 200 کے قریب اشعار تھے جو نعت کے پڑھے، ممکن ہے 30-40 سال ان کی عمر ہوگی جوانی کی، جب نعت سنائی ہوگی 200 شعر پڑھے، ہر شعر پر آقا کی دعا نے 1 سال عطا کر دیا۔ 200 شعر پڑھے، 200 سال کی عمر بڑھ گئی۔ کچھ عمر تو پہلے بھی ہوگی نا، تو آقا کی زبان سے ایک ایک شعر پر دعا بن گئی آقا کی زبان۔ 230 برس عمر۔ میں جو آج نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ آج کا لب لباب یہ ہے، آقا کو، اس کو 3 بار کہیے نا، آقا کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ آئیے ہم آقا کو خوش کرنے کی کوشش کریں، آئیے ہم آقا کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اتنا خوش کریں خواہ گھر بار کیوں نہ لٹ جائے، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، آبرو چلی جائے، اولاد لٹ جائے، مال چلا جائے، کچھ نہ بچے مگر آقا خوش ہو جائیں۔ اور اتنا ہی فرما دینا اس امتی پر خوش ہو کر اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اتنا فرما دیں اچھا تو نے مجھے خوش کیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اتنا فرما دیں اور بڑا ہی کرم کر دیں، تو نے مجھے خوش کیا، آج تمہیں اپنے کتوں میں شامل کرتا، اپنی گلی کے کتوں کی فہرست میں تمہارا نام درج ہوتا۔
اور جن پر خوش ہوتے ان پر لطف و کرم کی کیفیتیں کچھ اور. حضرت جامی جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، واپسی کا الوداعی سلام عرض کرتے حضور کو، فارسی ان کی زبان تھی تو اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام کے ساتھ. آقا فرماتے جامی خوش روی و باز آئی، جامی خوش رہ اور پھر بھی آنا ہمارے پاس. جامی خوش رہ پھر بھی آنا، اگلے سال پھر آنا. پھر آتے اگلے سال، 18 بار حاضری دی. جب 18ویں سال حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو جواب آیا جامی خوش روی، جامی خوش رہنا. اور یہ نہ فرمایا کہ پھر آنا، بس رو پڑے، سمجھ گئے کہ زندگی کی آخری حاضری تھی. اب ایک واقعہ حضور علیہ السلام کا خوش ہو کر دعا کا سنانا چاہتا ہوں. خوش ہو کر دعا کا ایک واقعہ بہت کم کتابوں میں آیا ہے، زیادہ نہیں آیا. بہت مدت پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا. پرانی کیسٹیں کسی نے سنی ہو تو شاید ان کو یاد ہو، مگر کتابوں میں زیادہ نہیں آیا، کم آیا. علی صحابہ میں امام اسقلانی نے بیان کیا ہے، امام جامی نے نفات الانس میں، بعض کتب میں ذکر ہے ان کا، قلیل ذکر. ہندوستان کا ایک گاؤں ہے بٹھنڈا، نام سنا ہے نا جی؟ بٹھنڈا. اب یہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ جو بی اے اور ایم اے کر لیتے ہیں یا ڈگریاں لے لیتے ہیں یونیورسٹیوں کی یا دین کی مدرسے کی فارغ التحصیل کی اور آتا جاتا کچھ نہیں، وہی ڈگریاں لے لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وایا بٹھنڈا اس نے پاس کیا ہے. وایا ہم جیسے کانا کاچا ہے ہمارا، اس طرح وایا بٹھنڈا پاس کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ بس محنت کے بغیر یوں ہی بس کام کر لیے. بٹھنڈا ایک گاؤں ہے، خدا جانے یہ محاورہ کیسے چلا وہاں سے. وہاں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہو گزرے، ہندی صحابی، ہندوستان کے. ان کا نام ہے بابا رتن ہندی. بابا رتن، انہوں نے 700 سال عمر پائی. آقا کی امت میں سب سے زیادہ عمر پانے والے 700 برس انسانوں میں بابا رتن ہندی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بچپن تھا اس وقت بابا رتن ہندی کی جوانی تھی. یہ انڈیا سے شام کے ملک میں تجارت کے لیے جاتے تھے. بابا رتن ہندی جب صحابی ہو گئے، وہ واقعہ بعد میں آتا ہے، تو کچھ لوگ ان کے پاس 700 سال پھر آقا کے بعد عمر پائی. کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنائیں. ہندو تھے، بھئی آپ کیسے مسلمان ہوئے، کیسے صحابی بنے. وہ اپنی زبان سے روایت کرتے، اپنا واقعہ اسلام قبول کرنے کا بیان کرتے. وہ فرماتے ہیں بابا رتن ہندی کہ میں جوان تھا، ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا اور مکہ سے گزر ہوتا تھا، ہمارا مکہ سے گزر ہوتا تھا. جوانی کا زمانہ تھا. کہتے ہیں مکہ کے قریب ایک وادی تھی، مکہ کے قریب ایک وادی. وہاں مکہ والے قریشی لوگ یا دیگر مکہ کے لوگ بکریاں چراتے تھے. تھوڑی سرسبز وادی تھی، وہاں سبزہ تھا، ہرا بھرا مقام تھا، بکریاں چراتے تھے. وہاں ایک نہر بھی گزرتی تھی، پہاڑی نالے جو ہوتے ہیں اس طرح پہاڑی نالے تھے. کہتے ہم اس جگہ سے گزرے، سخت بارش ہو رہی تھی، پہاڑی نالے بھر کے بہ رہے تھے. کہتے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی عمر کا بڑا معصوم، بڑا خوبصورت، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین چھوٹا معصوم بچہ بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ بکریاں کود کر چھلانگ لگا کر آگے گزر گئیں، اور وہ چونکہ بڑا نالا ہے، معصوم چھوٹا بچہ ہے، چھلانگ نہیں لگا سکتا، پانی بھر کے بہ رہا ہے. وہ اس کنارے پر کھڑا ہے، کسی کی انتظار میں بھی کوئی آئے تو مجھے اٹھا کے اس نالے کے پار پہنچا. کہتے ہمارا نصیب کہ ہم وہاں جا پہنچے. میں سمجھ گیا. میں نے پوچھا اس خوبصورت حسین سے، میں نے پوچھا کہ آپ نے نالا پار کرنا ہے؟ اشارے سے، وہ عربی بولتے تھے، ہم ہندوستانی زبان تھی ہندی. وہ سمجھ گئے، اشارہ سر ہلایا. جی میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پیار کیا اور نالا پار کروا دی، اور پار کروا کے اتارا. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زبان تو نہ سمجھا، مگر اس
حسین معصوم بچے نے اپنی زبان میں، عربی زبان میں مجھے دعا دی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اور کہتے میں ان کے ساتھ ہو گیا اور یہ جملہ انہوں نے 7 بار دہرایا، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، 7 بار دعا دی۔ ہم چلے گئے اور سوچتے ہی رہ گئے، کیا حسین بچہ اور کیا خوبصورت عادات، نالا پار کروایا اور 7 بار درازی عمر کی دعا کر رہا ہے۔ بچوں میں اتنا شعور تو نہیں ہوتا، کوئی غیر معمولی معاملہ۔ چلے گئے، کہتے ہیں برس مدت گزر گئی، اس کے بعد اس واقعے کو سمجھیں 50 سال گزر گئے، اندازاً زمانہ بیت گیا۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ جنگل میں ہم ایک روز اپنے گاؤں میں بٹھنڈا میں بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اچانک دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد چاند کے دونوں ٹکڑے مل گئے۔ ایک عجیب تشویش ہوئی، ایک عجیب حیرت ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا۔ جس سے پوچھیں اتنا تو کوئی لوگ بتائیں کہ چاند ٹکڑے ہوا تھا، یہ سبب معلوم نہ ہو کہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک روز عرب سے کچھ تاجر آئے انڈیا میں، عرب کے تاجر، ان سے پوچھا، وہ مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہاں مکہ میں قریشیوں کا ایک جوان محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہے، اور اس سے مطالبہ کیا کافروں نے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس 14ویں رات کے چاند کو اشارہ کر کے ٹکڑے کر دیں۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے، انگلی کا اشارہ کیا، انشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ان سے کہا گیا ٹکڑے ملا دیں، اس نے اشارہ کیا، ٹکڑے ملا دیں۔ کہتے یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا ہے اور محمد نامی نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس جوان کی جا کے زیارت تو کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں تیاری کی کچھ سالوں کے بعد مکہ پہنچے، سفر کر کے پہنچے، وہاں آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچے، وہاں ان کا پتہ دریافت کیا، کسی نے بتایا وہ مسجد ہے، مسجد نبوی، اس میں اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں گے۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں پہنچا، جوتے اتارے، اندر گئے، صحابہ کا جھرمٹ تھا کچھ لوگوں کا، ان میں وہ بھی بیٹھے تھے، بڑے حسین و جمیل۔ پھر 14ویں رات کا چاند دکھائی دیا، جا کے بیٹھے اور میں نے عرض کیا کہ جی میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کی نبوت کا شہرہ سن کر آیا ہوں، مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ میں بھی ایمان لے آؤں، کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ بولیے میں بھی ایمان لاؤں۔ اس پر وہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے، رتن ہندی تیرے لیے وہی بچپن کی دعا والا معجزہ کافی نہیں جب نالا پار کرایا تھا؟ وہی معجزہ کافی نہیں ہے جو تو نے نالا پار کرایا تھا اور میں نے دعا دی تھی، 7 بار دعا دی تھی تیری درازی عمر کی، وہ پوری ہوگی۔ اس قدموں میں گر پڑے، اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں 15 دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے، جہاد میں حصہ لیا، واپس پلٹے، جانا دوبارہ نصیب نہ ہوا، مگر بچپن میں آقا خوش ہوئے تھے۔ نکتہ کیا سمجھا رہا تھا؟ کندھے پر اٹھا کر نالا پار کرایا، اتنا عمل تھا بس۔ ابھی ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا، کافر تھے اس وقت، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھیں، حج نہیں کیا، ابھی وقت آیا ہی نہیں مسلمان ہونے کا، اور آقا کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ بچپن کا زمانہ، ایک نالا پار کرایا کندھے پہ اٹھا کر، دعا دی خوش ہو کر، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہر دعا کے کلمہ پر 100 سال ملے، 700 سال عمر ہوئی۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کہ محنت کرو جوانوں، مسلمانوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، اتنی محنت کرو کس کام میں؟ حضور کو خوش کرنے میں، بس باقی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی۔ تھوڑی سمجھداری سے کام لو۔ اس جملے میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ اتنی محنت کرو ہر اس کام میں جس میں آقا خوش ہو جائے، اور اتنے خوش ہوں کہ کبھی خوش ہو کے کہہ دیں جا تو سلامت رہے، تو نے ہمیں خوش کیا، رب تمہیں خوش رکھے، بس اس میں سب کچھ آ جائے۔
اب جہاں یہ بات میں نے بتائی کہ آقا کو خوش کرنا مقصود زندگی بنا لیا جائے، بس باقی ہر شے اس کے نیچے کر دے۔ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے اور ایک حضور خوش ہو جائیں، خدا کی عزت کی قسم سودا سستا ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ایک آقا خوش ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، سودا سستا ہے۔ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، جب یہ بات طے پا گئی تو میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ آقا اس سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی حضور کے مشن کو زندہ کرے، حضور کے دین کو زندہ کرے، حضور کے دین کو سربلند کرے اور حضور کے دین کے مخالفوں سے ٹکر لے۔ آقا اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آقا بولیے، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا اور آقا مکہ میں داخل ہوئے، حضرت عباس بن عبد المطلب نے پھر کہا، میرے آقا ہیں بھتیجے پر ہیں آقا، بھتیجے ہیں مگر آقا۔ عرض کی آقا اجازت ہو تو آج میرے آقا فاتحانہ شان کے ساتھ آئے ہیں، ایسا نعتیہ کلام پڑھوں کہ حضور کے دشمنوں کے سر جھک جائیں، دشمنوں کے سر جھک جائیں۔ فرمایا عباس چچا پڑھو۔ انہوں نے پھر اپنے کلام میں حضور کے دشمنوں کو چیلنج کیا۔ حضور خوش ہو کے دعائیں دیتے رہے، پھر حضور کے نعرے لگے، آقا خوش ہو کے دعائیں دیتے رہے۔ آج جہاں حضور کی ذات اور حضور کے اعمال سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، وہاں یاد رکھ لیں اسی طرح ان سے بھی بڑھ کر حضور کے دین سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آقا کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، آقا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے، اے کلمہ گو مسلمانوں، آپ کا تن من دھن اور ہمارا تن من دھن لٹ جائے مگر آقا کا دین زندہ ہو جائے، حضور اس سے بڑے خوش ہوں گے، چونکہ اس وقت دین پر حملے ہو رہے ہیں۔ بس یہ میرا آخری پیغام تھا اور گفتگو ختم یہاں پہ کرتا ہوں کہ اے امت مسلمہ کے جیالو، دین کو زندہ کرنا مال کی قربانی اور جان کی قربانی اور وقت کی قربانی اور عزت و آبرو کی قربانی کے بغیر ممکن نہ ہوگا۔ 4 قربانیاں چاہیں، وقت دو دین کے لیے، مال دو دین کے لیے، جان دو دین کے لیے، اور ہر قسم کی عزت و آبرو کی قربانی دو۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی نوازشات اور کرم نوازیاں اور اپنی رحمت اور مدد نصرت سے ہم سب کو نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔